ہم کیونکہ قرآن کی دعاؤں کی بات کر رہے ہیں، دعاؤں کے آداب کی بات کر رہے ہیں، دعاؤں کی عاجزی کی بات کر رہے ہیں. جتنی دعائیں اب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا دیکھیں، اس میں جتنے نبی ہیں انہوں نے عاجزی تو دکھائی لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کیا. مجھے ایک سوال میرے دل میں ہمیشہ سے رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، تو نے مجھے، یا اللہ میں تو بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، یا اللہ میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، یا اللہ ہی میں تو کسی لائق ہی نہیں تھا. یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو کہ میں ہوں، میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں. یہ کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دے، مجھے بڑھ کے دے، مجھے مسلمان کر، میری اولاد کو مسلمان کر، مجھے عبادت پہ قائم کر، وہ تمام چیزیں. عاجزی ایک الفاظ میں کسی کو اپنے آپ کو ڈیمین کر رہا ہوں میں، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ روایت دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جب گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو آپ کا جو رویہ ہے وہ دو حدوں کے بالکل درمیان میں ہونا چاہیے. وہ دو حدیں کیا ہیں؟ ایک حد تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے خوف زدہ ہوں، اتنے خوف زدہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں. جب آپ بالکل نا امید اور مایوس ہو جائیں گے تب آپ اس طرح کے جملے بھی ادا کریں گے. آپ کہیں گے کہ میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں. آپ کے دل میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے گا کہ نا امیدی چھا جائے گی. تو ایک تو یہ ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بالکل کوئی پاسداری نہ کر رہے ہوں، اور جب آپ سے کہا جائے، جب آپ کو توجہ دلائی جائے، جب آپ کو بتایا جائے، جب آپ کو تنبیہ کی جائے، تو اس وقت آپ یہ کہیں ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بس معاف کرنے والا ہے. ارے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کیا ہے. ارے میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کسے کرے گا. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کا حوالہ دے کر آپ بالکل چھوٹ جائیں اور کہیں کہ جی میں تو مطلب مادر پدر آزاد ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور دوسری طرف اتنے نا امید ہو جائیں کہ آپ بالکل مایوس ہو کر کونا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا. ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے نا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھایا ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے ایک سمجھانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان دو ایکسٹریمز کے درمیان واضح کرنے کے لیے بتایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے نا، یہ اگر اعلان ہو قیامت کے دن کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہوں گا، عمر. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، عمر. یعنی انہوں نے صرف ایک یہ بات، اس کا خوف، اس کی امید، کہ خوف اور امید اس کے درمیان میں اصل میں جو بندہ ہے نا وہ اس کے درمیان میں چلتا ہے، خوف اور امید کے درمیان میں. ایک بڑی اچھی مثال ہے، کسی بزرگ کی مثال ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہ دنیا جو ہے نا اس میں آپ کو رہتے ہوئے اصل میں اللہ کو پہچاننا ہے. دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کٹ کر نہیں رہنا. اور اس کی مثال انہوں نے بڑی عمدہ دی کہ آپ جب کشتی میں سفر کرتے ہیں تو کشتی میں سفر کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ کشتی کو آپ پانی میں اتارتے ہیں اور پانی میں تیرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ پانی اندر نہ آ جائے. پانی اندر آئے گا تو آپ ڈوب جائیں گے، لیکن رہنا پانی پر ہی ہے آپ کو. تو آپ دنیا کے اندر تیرتے ہوئے آخرت کی منزل تلاش کریں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا آپ کے اندر نہ آ جائے. دنیا اندر نہیں آنی چاہیے، لیکن چلنا دنیا کے اندر ہی ہے. دنیا میں چلتے چلتے ہی آخرت تک پہنچنا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو یہ دنیا داری چھوڑ کے کونا پکڑ لوں، جنگل میں چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے. آزمائش ہے ہی ہے کہ آپ پوری کی پوری دنیا داری کے ساتھ رہیں اور پھر اللہ کو یاد کریں. لیکن وہ جو الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے والد کے سامنے جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، میں نے نافرمانیاں بھی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور اگر میں ان کے پاس کچھ مانگنے جاؤں اور پہلے میں کہوں کہ ابا جی میں تو بالکل ہی گھٹیا بیکار ٹوٹا ہوا آدمی ہوں، اس لائق نہیں ہوں، لیکن چلیں پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو دکھ ہوگا.
مقصد میرا میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم جتنی بھی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا جو آداب بتایا نا اس میں کبھی بھی یہ والا رویہ نہیں رویہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا تھا, سورہ فاتحہ میں عاجزی تھی کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو رب العالمین ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو یوم جزا کا مالک ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آداب سکھایا, یعنی اللہ کی تعریف کرنا, اپنے آپ کی عاجزی بیان کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس پستی میں لے جا کر کسی کو تعلیم نہیں دی. کسی روایت میں ہم جتنے پیغمبروں کی دعائیں پڑھ رہے ہیں, ہر پیغمبر کی دعا میں عاجزی ضرور ہے, مگر اس طرح کی پستی نہیں ہے, اس طرح کی تنزلی نہیں ہے, ہیلپ لیسنس نہیں ہے, کبھی بھی نہیں, نیور. بلکہ بڑی ہوپ ہے. بعض آپ دیکھیں بعض پیغمبروں میں, اگر ہمارے ناظرین نے ضرور نوٹ کیا ہوگا, پیغمبروں کی اکثر دعائیں ایسی ہیں جس میں وہ دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم, انک انت السمیع العلیم, انک انت التواب الرحیم, کہ یا اللہ یہ میں مانگتا ہوں, یہ مانگتا ہوں, یہ مانگتا ہوں, بے شک تو رحم کرنے والا ہے, بے شک تو عزیز ہے, بے شک تو حکیم ہے, بے شک تو توبہ والا ہے, بے شک تو سننے والا ہے. یعنی تمام پیغمبروں کی جو وہ دیکھتے ہیں ہم دعائیں, ان میں عام طور پر دعا کے بعد اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ بھی ہے, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے ناموں کے ذریعے سے مانگو, تو پیغمبروں کی دعاؤں میں عام طور پر اس طرح کے حوالے ضرور ملیں گے. یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی دیکھیں انک انت التواب الرحیم, تو یہ تواب اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ اور یہ تقریباً میجورٹی دعاؤں کا یہ پیٹرن ہے. بالکل تعریف ہے, ڈیمانڈ ہے, ریکویسٹ ہے, اور پھر بالکل اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ ہے, کوئی نہ کوئی نام ہے.